بیٹھے تھے ان کے اعتکاف میں بیٹھے تھے، بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے. ہاں مجاوری وہی ہے کہ بتوں سے لگ کر کے بیٹھیں یا قبروں کے اوپر جا کے مراقبے، جس کو کہتے ہیں مراقبے کرتے ہیں. تو وہ لوگ قبروں کے پاس لگے بیٹھے تھے. بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے بت بنا دو، معبود بنا دو، جیسے یہ لوگ مزاروں، جیسے یہ لوگ اپنے اپنے معبودوں سے لگے بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں، ابھی اللہ کا اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر کے آ رہے ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اللہ عز و جل نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور باہر نکلتے ہی شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا، اور تم نے یہ کہا ہمارے لیے یہ معبود بناؤ. ارے یہ جھوٹے معبود ہیں، تمہارا حقیقی اور سچا معبود اللہ. لیکن دیکھو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے، اور قریب قریب سے دھوکہ دے رہا ہے. آج تو 1400 برس گزر گئے ہیں ہمیں اور آپ کو، شیطان تو ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے. میرے عزیزو، تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے یہ باقاعدہ مجاوری کرتے تھے. اسی طرح سے نمبر 5، مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے، اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے لوگو نہ سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، نہ آسمان کا سجدہ کرو، بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. یہ تو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کو سجدہ نہ کرو. اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو. تو سجدہ کرنا بھی عبادت. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو بھی پوجتے تھے، اور اس کے بھی سجدے کیا کرتے تھے. میرے عزیزو، اب یہ تمام سب اعمال جو کچھ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ پکارتے تھے ان کو، ان کے نام کے نذر و نیاز بھی چڑھاتے تھے، ان کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کرتے تھے، ان کی مجاوری بھی کرتے تھے، یہ تمام سب اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ بولو، عبادت. اس کو کیا قرار دیا ہے؟ عبادت. اب یہ چیزیں اگر تم نے کسی اور مخلوقات کے لیے کی تو پھر یہی چیز کیا قرار پائے گی؟ شرک قرار پائے گی. اور سنو، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا، ان کے ساتھ یہ عبادتیں کیوں کرتے تھے جبکہ اللہ کو مانتے تھے؟ تو ان کے سامنے 2 مقصد تھے، اور آج بھی انہی 2 مقصدوں کی وجہ سے آدمی ان کے پاس جاتا ہوتا ہے، شرک وغیرہ جو کرتا ہے اس کے سامنے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں. ایک تو خوف ہوتا ہے، مارے ڈر کے کرتے ہیں، اور دوسرا لالچ ہوتی ہے. اور وہ لالچ دنیاوی لالچ ہوتی ہے، اخروی لالچ کسی کو نہیں ہوتی ہے. کوئی خواجہ اجمیری کے مزار پر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنت میں بخشوا لیں گے، بلکہ بیٹا ہی بیٹی مانگنے کے لیے جاتا ہے، مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے. داتا کا گنج ہجویری اور پاک پٹن میں صرف مرغا لیے اس لیے جاتے ہیں کہ منتیں مانی ہیں، ہم نے فلانے کی زمین غصب کی تھی، بابا کے نام کی منت مانی، ہماری ڈگری ہو گئی، خلاص مرغا ذبح کر دیں گے، چادر چڑھا دیں گے. تو 2 مقاصد ہوتے تھے ان کے سامنے. تو مشرکین بھی یہی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے ان مقصدوں کو قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے، یا مشرکین اس دور کے جو تھے، وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے. لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے. تو ایک مقصد ان کا کیا تھا؟ وسیلہ بنیں گے، سفارش کریں گے. ہم اب ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ آخرت کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ دنیا کے اندر مر پٹ جائیں گے، ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اس لیے سفارشی کس معاملے میں کوئی دنیا کی بات پھنسی تو ان کے دربار میں چلے گئے، خلاص بگڑی بنا دی گئی. ہاں، اس لیے ان کو سفارشی سمجھتے تھے وہ لوگ. اور اسی طرح سے دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. سورہ الزمر آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دوسرا مقصد، جس مقصد کے لیے وہ ان کو پوجتے تھے، ان کو
پکارتے تھے, نظر و نیاز چڑھاتے تھے, یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. بڑے گنہگار ہیں, بڑے پاپی ہیں, ہم اللہ کو نہیں بلا سکتے, ہم اللہ کے سامنے کیسے فریادیں کر سکتے ہیں, تو ہم ان کے دربار میں چڑھا کر کے کہ گرو گھنٹال تم ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دو. یہ تو اس طرح سے اللہ عز و جل نے فرمایا, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے, اللہ کا پیارا بننے کے لیے وہ لوگ ان ہستیوں کے ساتھ یہ تمام سب کام کرتے تھے. میرے عزیز, میرے دوست, اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے, رازق بھی سمجھتے تھے, اور ساری چیزوں اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے, اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں, پیغمبروں, بزرگوں, صالحین اور ولیوں وغیرہ کو اور پیڑ پودوں کو وہ پوجتے تھے, اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے فطرت سے بالا تر طاقت عطا کی گئی ہے, یہ فطرت سے بالا تر قوت کے مالک ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, اسی لیے وہ انہیں پکارتے تھے, ان سے التجائیں کرتے تھے, ان کی نظر و نیاز مانتے تھے, ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے, ان کے نام اور ان کے استھانوں پر جانور لے جا کر کے ذبح کرتے تھے, اور ان کی مجاوری کرتے تھے, ان سے مجاوری کرنے بیٹھتے تھے, انہیں سجدہ کرتے تھے. یہ تمام سب کام ان کا ہوتا تھا, اور یہی سب کام ان کا شرک تھا. اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے, انہیں قتل کیا گیا, قیدی بنایا گیا, ان سے جنگیں لڑی گئیں, انہیں جہنمی قرار دیا گیا. میرے عزیز, اب ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں, جو آپ نے سنی ہیں, آئیے ذرا موجودہ دور کے ان قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں, اور جو شدے, علم, چبوترے, جھنڈے, پنجے, مزار, قبر, استھان, جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آج یہ مولوی کروا رہا ہے, یہ ملا کروا رہا ہے, میں اس میں عوام کو میں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں کہ ان عوام کو اس بیچاروں کا پتہ نہیں ہے, بلکہ وہ لمبے لمبی داڑھیاں, لمبے لمبے صافے اور پگڑیاں اور لمبی لمبی چھڑیاں اور تسبیحیں دیکھ کر یہ اللہ کے نبی کی یہ بھولی بھالی امت ان کے فیور میں آ جاتی ہے, اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں وہ آ جاتی ہے. تو ان مولویوں کا یہ اصل میں یہ کام ہے, وہ لوگ جو ہے آج ان کی وجہ سے یہ بیچارے گمراہ ہوئے ہیں. تو آئیے ہم ان قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں کیا ان کا یہ کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں. کیا ان کا یہ کام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دیجئے, باقی یہ سارا کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں ہے. نام کی بات بھی آئے گی تو مشرکین مکہ میں بھی عبدالعزیز تھے, اب مشرکین مکہ میں بھی عبداللہ نام کے موجود تھے لوگ, نام بھی کوئی مختلف نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے. آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام کا لیبل لگا کر بالکل وہی عمل کیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. آئیے اس کا پتہ لگائیں, ان کے عقیدے انہی لوگوں کے عقیدوں کی طرح ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا؟ کیا کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ قرآن کی آیت سنو, قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے, وہ اپنا جواب ڈھونڈو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن وہ مشرک ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو لگ سکتا ہے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ اپنے فرمان میں جھوٹا نہیں ہے. تو شرک کرنے کے باوجود بھی, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے. یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو, اللہ کے بندو تم تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار ہو, آخر کیوں شرک کر رہے ہو, شرک و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں, بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں, ان کی عقیدت
عقیدت میں ان کی عقیدت، ان سے ہم الفت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت میں شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں، جس کی بگڑی بنا بنانا چاہیں بنا دیں، جس کو چاہیں بیٹا دیں اور جس کو چاہیں بیٹی دیں، ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ان سے گریہ وزاری کرنا، ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ جو چاہیں کر دیں، یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں، ان کو اختیار ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہو؟ بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جا سکتے ہو؟ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے۔ اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بالکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں، جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں، انہیں غیروں کے لیے کرنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، قربانی، منت، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت و تصرف وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں، یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ، ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا، چاہے ذاتی یا عطائی، بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں۔ اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، باتیں بہت ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں، اور لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، شرک کی حقیقت، شرک کیا تھا، ان کا شرک کیا تھا، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا، اور وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ پیر پرستیاں، یہ قبر پرستیاں، یہ بابے، یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات ذرا بتلاؤ، ایک بات ہمیں ذرا بتلاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے یا کسی بندے کو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے، کسی مصیبت کا سامنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو، جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا وغیرہ وغیرہ، ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اب بتائیں، اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے، اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے، تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے، وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ ادھر ادھر دراصل توجہ بانٹے ہوئی ہیں نا، یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے اس سے آپ نظریں ادھر ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو مشکل درپیش ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہ رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مشکل دور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا غوث یا خواجہ۔ اب بتلاؤ، وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اور وہ
جس کو پکارنا چاہتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اس کے درمیان اور اس کے جس بابے کو یا جس ہستی کو پکارنا چاہ رہا ہے، اب وہ یہاں سے پکار رہا ہے، تو بتلاؤ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ اس کی آواز کو سن سکتا؟ اب سوچو، یا غوث کہاں بھارت شریف میں پکارا جا رہا ہے، پاکستان شریف میں پکارا جا رہا ہے، بنگلہ دیش شریف میں پکارا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے کہ نہیں پکارا؟ افغانستان شریف میں پکارا جا رہا ہے، کتنا فاصلہ ہے بولو؟ اب یہ پکارنے والے کون ہوئے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ سن لیتا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہ اس کی آواز کو ہم سپوز فرض کر لیں کہ وہ سن لیتا ہے اتنے فاصلے پر، تو پھر